اس پودے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ریشے جو ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ جو ہیں اس پودے کو کاٹ کے لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے یہ ریشے اتارے جاتے ہیں، اور یہ ریشے جو اس کے ہوتے ہیں اس کو رسیوں کے اندر کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی رسیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں اس کے ریشوں کو اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد اس کے ذریعے سے رسیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہاتھ کے اندر میں نے ایک پھل سا پکڑا ہوا ہے، یہ چھوٹے کیپسول کی شکل کے اندر اس کا یہ پھل ہے۔ یہ کافی زیادہ کیپسول مل کے تو یہ ایک بڑی خوبصورت ڈیزائننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چھانگا مانگا کا جنگل ویو چینل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک جڑی بوٹی کے متعلق گفتگو کریں گے جسے کان کا پھول یا ہماری زبان کے اندر جسے پٹاکا کہا جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر یہ آپ کو پودا نظر آ رہا ہے، اس کے متعلق گفتگو کریں گے کہ اس کے کون سے فوائد ہیں، اس کے کون سے نقصانات ہیں اور اسے کون کون سے ادویات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، جس کے اندر انشاءاللہ ہم اس پودے کے متعلق گفتگو کریں گے جسے ہماری زبان کے اندر پٹاکا کہا جاتا ہے، اور اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، اور اسے کان کا پھول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پودا آپ کے سامنے موجود ہے، اسے کان کا پھول بھی کہا جاتا ہے، ہماری زبان کے اندر اسے پٹاکا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت اہم جڑی بوٹی ہے، اور یہ جھاڑی دار پودا بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر یہ پودا جو ہے یہ ایشیا اور افریقہ کے گرم علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کے اوپر یہ لگا ہوا بیج جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ زیادہ تر یہ پودا جو ہے یہ آپ کو افریقہ کے اندر نظر آئے گا یا ایشیا کے گرم علاقوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ بنجر زمینوں کے اوپر اور سڑکوں کے کناروں کے اوپر یہ پودا آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر اس پودے کی ساخت کی بات کی جائے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، تو یہ پودا جسے ہماری زبان کے اندر پٹاکا کہا جاتا ہے اور اسے کان کا پھول بھی کہا جاتا ہے، یہ درمیانے قد کی ایک جڑی بوٹی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسے جڑی بوٹی بھی کہا جاتا ہے اور پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا قد درمیانہ ہوتا ہے، تقریباً 1.5 سے لے کے 30 میٹر تک اس کا جو ہوتا ہے نا پودا وہ لمبا ہوتا ہے، اور اس کا پودا یہ آپ کو سڑکوں کے کناروں پہ بھی ملتا ہے، بنجر زمینوں کے اندر بھی یہ بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے۔ اس کی شاخیں یہ دیکھیں، اس کی شاخ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی شاخ بالکل پتلی سی شاخ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پتے جو ہیں وہ دل کی شکل کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کا پتا اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایسے ہے جیسے دل بنا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اس کے جتنے بھی آپ پتے اگر دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے جیسے دل بنا ہوا ہے۔ شاخیں نرم ہوتی ہیں، پتلی ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر لگے ہوئے جو ان کے پتے ہیں وہ دل کی شکل کے اندر ہوتے ہیں، اور 4 سے لے کے 10 سینٹی میٹر تک یہ لمبے ہوتے ہیں، ہلکے سبز ہوتے ہیں، نرم بھی ہوتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ادویات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پتوں کو بھی خشک کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کے اندر ان کو مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بیج جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ پٹاکا جسے کان کا پھول بھی کہا جاتا ہے، اور اس پودے کی اگر پھولوں کی بات کی جائے، یہ دیکھیں اس کے پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے پھول جو ہوتے ہیں یہ زرد ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ زرد رنگ کے اس کے پھول ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں، گھنٹی کی شکل کے اندر اس کے پھول ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ پودا جو ہے یہ آپ کو عام جگہوں پہ نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کے فائدے جو ہیں ان سے لوگ واقفیت نہیں رکھتے۔ یہ بڑا نیاب، بڑا اعلیٰ قسم کا یہ پودا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ اس پودے کے اوپر لگے ہوئے پھولوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں پھول، اس کے پھول جو ہیں یہ زرد رنگ کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، زرد رنگ کے ہوتے ہیں، اور یہ عموماً چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بہت ہی چھوٹے سے ہیں، زیادہ بڑے یہ پھول نہیں ہے، اور یہ گھنٹی نما ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے گھنٹیاں ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ پھول اس کے بہت ہی پیارے ہیں، اور یہ زیادہ تر گرمیوں اور برسات کے موسم کے اندر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گرمیوں کے اندر، اور جب برسات جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو ان موسموں کے اندر یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہماری زبان کے اندر اس پودے کو، اس جڑی بوٹی کو پٹاکا کہا جاتا ہے، کان کا پھول بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے پھل کی بات کی جائے تو اس کے پھل جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے کیپسول کی شکل کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو ایک پھل سا نظر جو آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ جو ہاتھ کے اندر میں نے ایک پھل سا پکڑا ہوا ہے، یہ چھوٹے کیپسول کی شکل کے اندر اس کا یہ پھل ہے۔ یہ کافی زیادہ کیپسول مل کے تو یہ ایک بڑی خوبصورت ڈیزائننگ کے اندر یہ اس کا پھل بنا ہوا ہے۔ ان کے اندر بیج ہوتے ہیں، ہر کیپسول کے اندر اس کا بیج موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کافی زیادہ کیپسول مل کے، چھوٹے چھوٹے کیپسول ہیں یہ سارے مل کے، تو ایک یہ اتنی خوبصورت شکل کے اندر یہ پھل نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر بیج ہوتے ہیں، ہر کیپسول کے اندر علیحدہ علیحدہ بیج موجود ہیں۔ اور اگر اس کے استعمال کی بات کی جائے تو یہ دیکھیں،
یہ پودا جو ہے نا، اس کا پھل جو ہے اور اس کے پتے اور اس کے یہ پھول جو ہے، یہ کافی زیادہ ادویات کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا استعمال بہت زیادہ ادویات کے اندر بھی کیا جاتا ہے۔ اسے کان کی بیماری کے لیے، کان کا علاج کرنے کے لیے بھی اس پودے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پودے کا ارک کان کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ کان کے اندر اگر درد وغیرہ ہو تو اس کا ارک بنا کے تو اسے کان کے اندر داخل کیا جاتا ہے، تو اس سے کان کا درد جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسے کان کا پھول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پتوں اور اس کے اندر سے یہ نکلنے والے بیج جو ہیں، ان کے ذریعے سے قبض کو دور کیا جاتا ہے، اور ہاضمے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل کرنے کے لیے اس کے بیجوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیپسول جو ہیں، ان کے اندر بیج ہوتے ہیں، تو ان کے بیجوں کے ذریعے سے قبض کو دور کیا جاتا ہے، اور ہاضمے کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے ان کو ادویات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے یہ جو پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پتے بھی اس کے کافی زیادہ کارآمد ہیں۔ اگر جسم کے اوپر جلن ہو جائے، خارش ہو جائے یا کوئی سوجن وغیرہ ہو جائے، تو یہ جو پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کان کا پھول جسے پٹاکا کہا جاتا ہے، اس کے پتوں کا لیپ لگا کے جسم کے اوپر جتنی بھی خارش ہوتی ہے، اگر اس کا لیپ دے دیا جائے، انسان کے جسم کی خارش جو ہے اسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جلد کی دوسری بیماریوں کے لیے اس کے پتوں کا کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پتوں کا لیپ جو ہے وہ جلد کی بیماریوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ جب خارش ہو جائے، جلن ہو یا زخموں کے علاج کے لیے بھی اس کے پتوں کو جو ہے نا اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور استعمال کے اندر لا کے زخموں کا علاج بھی اس سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ آپ اس پودے کو معمولی پودا نہ سمجھیں، یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا پودا ہے۔ یہ پودا سینے کی بلغم جو ہے اس کو بھی ختم کرنے کے اندر یہ کافی زیادہ کارآمد ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت سی ادویات بنائی جاتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ کھانسی اور دمے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ سانس کی جتنی بھی مرضیں ہیں ان کے اندر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس پودے کی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل کے اوپر اسے سرچ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے اس کے سارے فوائد آ جائیں گے۔ سانس کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے اندر حکیم حضرات جو ہیں اس پودے کا استعمال کرتے ہیں، جسے ہماری زبان کے اندر پٹاکا کہا جاتا ہے، اور دوسری زبانوں کے اندر اسے کان کا پھول اور بھی اس کے کافی زیادہ نام لیے جاتے ہیں۔ اس پودے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ریشے جو ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ جو ہیں اس پودے کو کاٹ کے لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر سے یہ ریشے اتارے جاتے ہیں، اور یہ ریشے جو اس کے ہوتے ہیں اس کو رسیوں کے اندر کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی رسیاں بنائی جاتی ہیں، یہ کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کے ریشوں کو اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد اس کے ذریعے سے رسیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ اور بعض جگہوں پہ اس جھاڑی کو، یہ جڑی بوٹی جو ہے یا جھاڑی جسے کہا جاتا ہے، اس کو نقصان آور بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ کافی جلدی پھیلتی ہے، اور پھیلنے کے بعد جہاں پہ یہ زیادہ اگنا شروع ہو جائے، پھیلنا شروع ہو جائے، تو وہاں پہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور زمین کو جو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ میں حافظ ندیم عباس، آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ جڑی بوٹی جو میرے ہاتھ کے اندر میں نے پکڑا ہوا ہے، جسے ہماری زبان کے اندر پٹاکا کہا جاتا ہے، کان کا پھول بھی اسے کہا جاتا ہے، اس کے کافی زیادہ نام ہے، اس کے مطلب تھوڑی سی معلومات آپ کو دی ہے، آپ کو بتایا کہ کون سے فوائد اور کون سے نقصانات ہیں۔ اگر مزید آپ چھانگا منگا جنگل کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں، ان جڑی بوٹیاں کے فوائد کون سے ہیں، اور چھانگا منگا جنگل کے اندر آپ کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، کون سے راستے آپ کے لیے اچھے ہیں اور کون سے راستے جو ہیں وہ آپ کے لیے خطرناک ہیں، اگر آپ چھانگا منگا جنگل کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔